بڑا بنیادی سوال ہے کہ ملک میں وسائل کی تقسیم ہو تو کیسے ہو. نیا NFC کہتے ہیں نا ایوارڈ بن گیا ہے اور اسی پہ ہم بات کرتے تھے. شبر زیدی صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی. تو سوال یہ کہ صرف جو آپ بات کرتے وقفے سے پہلے کہ کراچی کے ساتھ جو ہے بڑی زیادتی ہوئی, اوکٹرائے چلا گیا اس کے پاس سے, صرف کراچی کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ باقی شہروں کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ اوکٹرائے صرف کراچی میں ہی ہوتا ہے اور بھی تو شہر ہے نا. دیکھیے بات یہ نہیں ہے, باقی شہروں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. اور جو ایک جنرل آبزرویشن ہے, جنرل آبزرویشن کہہ سکتا ہوں کہ جو لاہور کا ایلوکیشن ہے, لاہور سٹی کا, وہ لاہور کے ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہے. یہ ایک پرسیپشن ہے. ٹھیک, اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں مگر ذاتی جو ہوئی ہے, بنیادی ذاتی وہ کراچی کے ساتھ ہوئی ہے. اور وہ رولر سندھ اور پنجاب نے مل کے کی ہے, سوچ سمجھ کے کی ہے, جان کے کی ہے, کسی انجانے میں نہیں ہوئی. یہ جو امتیازی سلوک کی بات ہو رہی ہے, اب ہم جیسے جو آپ کہیں گے پھر تم بہت معصوم ہو, لیکن ہے معصوم نا, کہ بھئی کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے. کراچی کی معیشت چلے گی تو پورے سندھ کو فائدہ ہے, نہ صرف پورے سندھ کو فائدہ ہے, پاکستان کو فائدہ ہے. اگر ہم کراچی صحیح چل رہے, اتنا بڑا یہ اکنامک انجن ہے, تو کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کراچی کو آپ نے رولر سلم بنا دیا ہے؟ مطلب ہے اس سے بھی زیادہ خرابی ہے یہاں پہ, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, برباد ہو گیا یہ شہر ہر طرح سے. تو کیوں انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں کیوں نہیں کرتے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سیاستدان ہمیشہ اپنے ووٹ بینک کو دیکھتا ہے, مگر جب ملک کا نہیں سوچتا. مگر اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. اب کیونکہ کشتی ڈوب رہی ہے, اب یہ مجبور ہیں دیکھنے کے لیے. اب مجبور ہو جائیں, اب دیکھیے اب یہ ہو جائے گا ٹھیک. اب کراچی کو کچھ پیسے ملیں گے آپ ہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں, کشتی کیونکہ ڈوبنے لگی ہے تو اس کشتی کا جو انجن ہے اسے چلانا پڑے گا نا, کیونکہ کشتی رک گئی تھی نا چلنے. کشتی کا انجن بند ہو گیا تھا, انجن چلا رہا تھا, کراچی چلا رہا تھا, وہ انجن بند ہو گیا تھا. انہوں نے بند کر دیا جان کے, اس کے اندر چوک ڈال دی, چینی ڈال دی انجن کے اندر. اب وہ چینی ڈل گئی انجن کے اندر, وہ نہیں بند ہو گیا. اب جب انجن بند ہو گیا, کشتی درمیان میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اب دریا کے پار تو جانا ہے نا. کراچی چاہیے آپ کو, کراچی چلانا ہے, وہی نا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں اب تو یہ مجبوری میں چلائیں گے نا, چاہے کوئی بھی ہو. جنہوں نے بند کیا تھا ان کو چلانا پڑے گا, کوئی بھی بند کرنے والا ہو. میں کہتا ہوں چاہے وہ بند کرنے والا میں ہوں یا آپ ہیں, جس نے بھی کشتی کو بند کیا تھا نا, وہ بھی کشتی کو کنارے پہ لائے گا. اب یہ بتائیے کہ اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بحث جاری ہے, نئے صوبوں کی بحث. ظاہر ہے کہ اس کو ڈینائبلٹی کا فیکٹر وفاقی حکومت کے پاس ہے, لیکن بڑے زور و شور سے جس طرح سے ہو رہی لگ رہا ہے سوچ آئی ہے. دیکھیے میری بات, تو یہ کیا ہے, یہ حل جو ہے. میری بات سنیں, اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں, میں نے یہ بات کم از کم 15 سال پہلے آپ کے فورم میں کی تھی کہ نئے صوبے بنائے جائیں, رائٹنگ میں بھی دی تھی. آج آپ اتنا شور شرابہ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے بتا دے رہے ہیں, میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی ملٹری کے تھنک ٹینک نے یہ کہیں سے ریلیز کیا ہے. اگر میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے. اور کیونکہ کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ نئے صوبوں میں انتظامی خرچے بڑھ جائیں گے. میری بات سنو نا, کیونکہ انہوں نے ریلیز کیا ہے تو لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیفیکٹو ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جائیں اس کے اوپر. خرچے بڑھنے کی بات نہیں ہے, بات بڑی سمپل سی ہے. اس ایشو کے اوپر تمام جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں میٹر کرتے ہیں, مریم نواز, مراد علی شاہ, علی امین گنڈاپور, پوری بیوروکریسی, پوری اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹس کیو کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی. اور اسٹیٹس کو کولیپس کر رہے ہیں, نہیں چل رہا ہے, ڈیلیور نہیں کر رہا. میرے حساب سے نہیں کولیپس کر رہا نا, ان کے حساب سے تو نہیں کر رہا نا. ان کو تو فائدہ ہے, جاپان جا رہے ہیں, ان کو تو فائدہ ہے. جاپان جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. نہیں, جاپان جا رہے ہیں وہ تو صحیح ہے, مگر جاپان جاتے ہوئے فلپینو میڈ کو بھی لے جا رہے ہیں. یہ مجھے جاپان جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, فلپینو میڈ اور اپنے بچوں کے دوستوں پہ اعتراض ہے مجھے. اچھا, اس کا آرگومنٹ بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے دیا ہے کہ اس لیے گئے تھے بچوں کے دوست کے جہاز کی سیٹیں خالی تھیں. درست ہے, میں تو ایگری کرتا ہوں, مجھے بھی لے جانا چاہیے تھا. چلے اب آگے, میرا صرف کہنے کا یہ ہے کہ یہ کی جو سچویشن ہے نا اس وقت صوبے بننے کی, ایوری بڈی از کنونسڈ کہ بننے چاہیے, مگر ایوری بڈی از گیٹنگ بینیفٹ فرام دا اسٹیٹس کیو. ان کو یہ اسٹیٹس کیو سوٹ کرتا ہے, یہ آج کا نظام سوٹ کرتا ہے. ان کی کوشش ہے جتنا ڈیفر کر سکیں کر دیں. کامن سینس یہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے اختیارات نچلی سطح پہ منتقل کر دیں, مقامی حکومتوں کو جو ہے با اختیار بنائیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے, صوبے بھی رہیں گے. اور جناب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کس کے ذہن میں آنی چاہیے؟ حکمران اشرافیہ حکمران کسے کہتے ہیں؟
ہمارے مقدر کے فیصلے کریں جناب. کیا آپ کے خیال میں 372 جو MNA بیٹھے ہیں ان میں انہوں نے کبھی ڈسکشن اس بات پہ کی کہ کوئی ایسی سوچ ان کے ذہن میں ہے کوئی؟ ریاض فتیانہ صاحب نے ایک بل پیش کر دیا، ٹھیک ہے، مغربی صوبہ پنجاب کا، ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں کیوں پیش کر دیا؟ کون ہے ریاض فتیانہ صاحب؟ ان کا پی ٹی آئی میں کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کی ویو ہے؟ یہ جو اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں شرلیاں چھوڑتے رہتے ہیں، ایسی شرلی ایک زمانے میں MKM نے بھی چھوڑی تھی. یہ جو ہم شرلیاں چھوڑتے رہتے ہیں یہ کس کے کہنے پہ چھوڑتے ہیں؟ بتائیں نا مجھے. میں تو یار آپ میرے بتائیں نا، ریاض فتیانہ صاحب نے اسمبلی میں ایک کاغذ ڈالا ہے نا، ابھی سنا ہوگا نا آپ نے، وہ اس وقت جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ PTI کے MNA ہے، شاید پارٹی کی کنسنٹ ہے. اچھا چلے آگے چلے. کشور زہرا صاحبہ نے ڈالا تھا MKM کی طرف سے ایک، ٹھیک ہے، میری عزیزہ ہیں. کیا آج جو کشور زہرا نے ڈالا تھا وہ پارٹی کی پوزیشن ہے MKM کی؟ میرا سوال ہے ان سے. MKM کی کوئی پوزیشن ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں، یہی تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. MKM کی کوئی پوزیشن ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے. یہی تو میں پوزیشن ہی نہیں اس کی. نہیں پوزیشن نہیں ہے، زیرو ہے نا. نہیں مگر جو انہوں نے بل، ان کی پارٹی کے MNA نے بل ڈالا تھا، کیا اس پہ کھڑے ہیں وہ آج؟ انہیں نہیں پتا کہاں کھڑے ہیں. مجھے نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، میرا خود نہیں پتا. میرا سوال یہ ہے نا، ہاں انہیں خود نہیں پتا ہے کہاں کھڑے ہیں. وہی کہ انہیں نہیں پتا تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ MKM کہاں کھڑی ہے؟ یہی تو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو آپ شرلیاں ڈالتے رہتے ہیں، یوں ڈالتے رہتے ہیں نا، یہ یار دفعہ کریں. کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو؟ میں پھر آؤں گا کہ نچلی سطح پہ اختیارات یار یہ بات نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. چوری ہے نا نچلی سطح پہ. پہلے آپ ایک فنڈامنٹل فیصلہ کرو کہ ہمیں بنانے. مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا نا، اس سے وہ جو لوگ خوش بھی تھے اس سے. ناظم والا جو آپ کا مشرف صاحب ایک ڈکٹیٹر تھے، وہ فوج کے تھرو آئے تھے. فوج سے کرانا ہے بھئی ہمیں تو یہ فوج سے کرانا ہے. ہمیں تو عام کھانے کہاں سے آتے ہیں اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. اچھا اب میں آپ کو بات یہ کہ جس میں شہر کا فائدہ ہو، ملک کا فائدہ، وہ کام ہو جانا چاہیے. اب میں تھوڑی سی آپ کو، اب وہ جمہوری طریقے سے ہو، مل جل کر ہو جائے تو تھوڑی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہے، ٹرائبل کو صوبہ، شاید آزاد کشمیر کو بھی صوبہ بنانا ہے، تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. اور اس ایڈجسٹمنٹ میں آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا کہ اس ایڈجسٹمنٹ میں دوسری ایڈجسٹمنٹ بھی ساتھ میں شامل ہو جائے تو ہمارا بھلا ہو جائے گا. آپ دوبارہ سمجھیں، پہلی ایڈجسٹمنٹ گلگت بلتستان کی، آزاد کشمیر کی تو ہونی ہے. آج آپ بتائیں گلگت بلتستان کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا ہے گلگت بلتستان؟ پاکستان کا حصہ ہے؟ صوبہ ہے؟ کیا ہے؟ صوبہ نہیں، کیا ہے؟ الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے. کس کا یونٹ ہے؟ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. پاکستان کا باضابطہ طور پہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر کا حصہ بھی نہیں ہے. UN کی جو قراردادیں ہیں اس کے حساب سے تو UN کی قرارداد پر ملک نہیں چل سکتا نا یار. تو اسمبلی میں ان کا بندہ ہے؟ نہیں، آزاد کشمیر کا بھی نہیں ہے ان کا بھی نہیں. تو یہ آپ کیا چلانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ایڈجسٹ ہونی ہیں. میری انفارمیشن یہ کہتی ہے کہ کیونکہ میں کراچی والا ہوں اور کراچی میں بیٹھتا ہوں، تو جب میں صوبے کی بات کرتا ہوں تو مجھے میری بات کو ایک نظریے کے تحت دیکھا جاتا ہے کہ یہ کسی آبجیکٹو سے کر رہا ہے. ایک اور سنیں نا میری بات. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونے والا ہے. چیک کر لینا بائی کیمرل کانسیپٹ، بائی کیمرل اور یونی کیمرل کا کانسیپٹ کسی امریکن لائر سے بات کر لینا کسی وقت. ہمارا اپنا لاء کیا کہتا ہے؟ ہمارے بھی آئین و قانون ہے نا، ہمارا بھی تو آئین و قانون ہے. آئین کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے بائی کیمرل اور اچھا وہ ایک آئین پاکستان میں کبھی اپلائی نہیں ہوا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی پر، انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہوا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی میں کس لاء میں دیے تھے؟ کون سی اسمبلی نے پاس کیا تھا؟ انڈس واٹر ٹریٹی کون سی اسمبلی نے پاس کیا؟ اسمبلی میں پاس ہوا تھا، بتائیں نا. نہیں، ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل کے دور سے وہ فیلڈ مارشل لکھا ہوا اس کے بعد، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان. ٹھیک ہے، وہ کس ٹریٹی میں سائن ہوئی تھی؟ کیوں اسمبلی میں گئی تھی؟ بتائیں نا، مجھ سوال کا جواب دیں. دیکھیں بات سنیں، میں جو ہوں وہ دیوار کے پار فائنینشیل سائٹ کی بھی ریسٹرکچرنگ دیکھ رہا ہوں اور ایڈمنسٹریٹو سائٹ کی بھی ریسٹرکچرنگ دیکھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں یہ جو نیا NFC بنا یہ کارنامے انجام دے گا؟ یہ کارنامے انجام دے گا بائی ہک اور کروک. یہ NFC پروونسز
یہ اب جب این ایف سی کا یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں ایوارڈ، این ایف سی کا ایوارڈ نہیں آیا، این ایف سی کمیشن بنا ہے، ایوارڈ ابھی آنا ہے، ایوارڈ آنا ہے، بالکل ایوارڈ آئے گا نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ 12 صوبوں کے ساتھ آئے گا، یہ میرا پریڈکشن ہے، جس میں گلگت بلتستان اور کشمیر بھی شامل ہوں گے، اور وہ اس بات پہ بھی راضی ہوں گے کہ جی صوبوں کا جو وہ ہے وہ کچھ کم ہو جائے، جو ڈسٹریبیوشن کا فارمولا ہے. کیا نہیں دیکھیے آپ نے ایک دفعہ سوئی کا کلک کر دیا نا تو سارا کام خود بخود ہو جائے گا. آپ نے ایک دفعہ کسی صوبہ بنایا تو باقی صوبے جس ہوتا ہے نا جب آپ ہاؤس آف کارڈ ہوتا ہے اس طرح گرتا ہے ویسے گرے گا. یہی تو پرابلم میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پر پنجاب میں بنتا ہے بھاولپور صوبہ ہونا آپ چاہیے، ایک دفعہ کو صوبہ بنائیں اس کے 25 دن بعد صوبہ بن جائے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ ہاؤس آف کارڈ ہے نا. میں آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین اس بارے میں برے نہیں ہیں، کنونس ہیں لیکن وہ جسے کہتے ہیں عمل نہیں کر رہے. نہیں، ان کے اوپر ایک ان نون خوف ہے. ان نون خوف یہ ہے پبلک ریئیکشن کیا ہوگا، نہیں پبلک ریئیکشن نہیں، ان نون خوف یہ ہے کہ میں نے یہ ڈڑبا کھول دیا تو دوبارہ مرغیوں کو اندر کر سکوں گا نہیں. مرغے میں لڑبے اس میں ایک بڑی بحث ہے کہ جی صوبے جو ہیں کوئی بحث نہیں، وہ نہیں، ایک اور بحث تو ہے نا کہ وہ انتظامی بنیادوں پر اور لسانی بنیادوں پہ نہ ہو، پہلی بات، تاکہ مطلب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ایک اور بات یہاں یاد رکھیے گا، زندگی میں یاد رکھیے گا، دنیا میں کسی جگہ پر کوئی ایسی دنیا میں جگہ نہیں ہے جہاں پر صوبے لسانی بنیاد پہ نہیں ہوں. مجھے جگہ بتائیں، کوئی دنیا کا علاقہ دکھا دیں جہاں صوبے لسانی بنیاد پہ نہیں ہوں. یہ کہانی بھی آپ بند کر دیں. یہ جو آپ نے ایک بڑی آئیڈیالوجیکل بات کی ہے نا، یہ بیٹھ کے یہ جو آپ آئیڈیالوجیکل باتیں باتیں کرتے ہیں نا، جو آپ کو وہاں سے آتی ہے اسلام آباد سے، جو آپ کے دماغ میں ڈالی جاتی ہیں، اس کو اب اس کو بھول جائیں. میرا بڑا زرخیز ذہن ہے، خود بھی پیدا ہوتا ہے. نہیں ہے آپ کا زرخیز ذہن نہیں ہے، آپ کا ذہن اس بارے میں نامکمل ہے، آپ کو پتہ نہیں. دنیا میں مجھے ایک ملک بتائیں، ایک کنٹری بتائیں جہاں پر صوبے نان لسانی ہیں. کیا فرق؟ نہیں سن لو میری بات، مجھے بتاؤ نا ایک ملک، مجھے بتاؤ انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ میں کیا فرق ہے؟ ہاں وہاں پہ الگ الگ جو ان کی سب نیشنلٹیز ہیں نہیں، زبان ہے، زبان وہی. ہاں ویلش از اے سیپریٹ لینگویج. انڈیا میں کیا ہے؟ ہریانہ اور پنجاب میں کیا فرق ہے؟